زمان و مکان، یہ زمان و مکان کیا ہے اور زمان و مکان کے بارے میں سب سے پہلے بات کس نے کی؟ زمان و مکان کی حقیقت کیا ہے؟ آج ہم اسی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ زمان و مکان کی اصطلاح سب سے پہلے مشہور زمانہ سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے ایک علمی نظریے کے طور پر پیش کی، جسے طبیعیات اور ریاضی میں انقلابی حیثیت حاصل ہوئی اور جسے خصوصی نظریہ اضافیت کا نام دیا گیا۔ اس نظریے میں شاید پہلی بار آئنسٹائن نے یہ عجیب و غریب اصطلاح استعمال کی، زمان و مکان۔ آسان لفظوں میں اس اصطلاح کا مطلب ہے زمان و مکان میں ایک ساتھ سفر کرنا۔ اس اصطلاح نے سائنسدانوں کے خیال کو ایک ایسی نئی جہت بخشی جہاں آئنسٹائن کے نظریہ سے پہلے کوئی نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس زمانے میں صرف زمان میں ہی سفر ایک ایسا سائنس فکشن تھا جسے لندن یونیورسٹی سے فارغ التحصیل انگریز صحافی اور ادیب ہربرٹ جارج ویلز نے اپنی شاہراہ آفاق تخلیق ٹائم مشین میں 1995 میں متعارف کروایا تھا۔ اس کہانی میں ویلز کا ہیرو اپنے عجیب مشین کے ذریعے مستقبل بعید میں چلا جاتا ہے، جسے مصنف نے ایک انتہائی مثالی معاشرے کے طور پر بڑے فنکارانہ انداز میں پیش کیا ہے، جہاں لوگ بڑے امن و سکون سے ایک خوبصورت دنیا میں رہتے ہیں جس کے چاروں طرف باغ، خوبصورت نہریں اور دولت کے انبار ہیں۔ لیکن ہیرو زمین کے نیچے ایک اور بالکل مختلف دنیا دریافت کرتا ہے جس کے رہائشی درندے دن رات اوپر کی دنیا کو قائم رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں، جو در حقیقت ان کی خوراک کے لیے ایک کھیت کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو اغوا کر کے انہیں جانوروں کی طرح کھا جایا کرتے تھے۔ اس تصویر نے 19ویں صدی کے آخر کی دنیا کو ڈرا دیا اور بیک وقت حیران بھی کر دیا، خاص طور جب ویلز نے سب سے پہلے صنعتی معاشروں میں مزدوروں کی برتری کی طرف اشارہ کیا اور سب سے پہلے ٹائم مشین کا ذکر بھی، ایک ایسی معجزاتی مشین جس نے ویلز کے زمانے سے لے کر آج تک کے ادیبوں کو حیران کر رکھا ہے۔ اور یہ مشین ایسی ہے، اس میں ایک حیران کن خوبی ہے، یہ زمانے کو چیرتے ہوئے ایک لمحے میں آپ کو کسی بھی زمانے میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ویلز کے بعد ادیبوں اور فنکاروں کا تخیل گویا پھٹ پڑا اور ایسے ہی تخیلات کے انبار لگنے لگے اور عوام نے بھی اس تصور کے مزے لینے شروع کر دیے، اور پھر اچانک دنیا کے سامنے خصوصی نظریہ اضافیت نمودار ہوا اور آئنسٹائن نے یقینی ریاضیاتی کلیوں سے اپنی نئی اصطلاح وضع کی جس نے ہماری آنکھیں کھول کر رکھ دیں، اور اس سے پہلے دنیا جو کچھ جانتی تھی اور اس میں ایک بنیادی تبدیلی کر ڈالی۔ پہلی بار آئنسٹائن نے ہمارے جانے پہچانے ابعاد، طول، عرض اور اونچائی میں ایک چوتھا بعد شامل کر دیا جس کی طرف اس سے پہلے کبھی کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ زمان اپنے عظیم نظریے میں جس نے اس دور کے سائنسدانوں کو حیرت زدہ کر دیا تھا، آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ زمان زندگی کا ایک بنیادی بعد ہے، وہ بھی ریاضی اور طبیعیات کے تمام تر سنجیدہ قیاسات میں۔ چنانچہ دیگر تمام ابعاد کی طرح اس میں بھی آگے اور پیچھے کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، اور یہی بات سائنسدانوں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی حیرت کا باعث بنی۔ نئے نظریے کے ساتھ زمان میں سفر کی ویلز کی کہانی محض خیال نہیں رہی تھی بلکہ علمی اور منطقی ہو گئی تھی۔ جہاں کچھ سائنسدانوں کو یہ تصویر پسند نہیں آئی، وہاں اس خیال نے ادیبوں کے لیے ایک نئی سوچ کا دریا گویا وا کر دیا تھا، اور انہوں نے ایسی کہانیوں کے انبار لگا دیے جس میں کوئی ماضی میں جا کر واقعات میں تبدیلیاں کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں مستقبل کا حال متاثر ہوتا ہے۔ جب 1915 میں عمومی نظریہ اضافیت پیش کر کے آئنسٹائن نے سائنسدانوں کو اپنے نظریے اور خردمندی کا قائل کر لیا تھا، اس وقت ادبا اس خیال کو باقاعدہ اپنا چکے تھے۔ زمان میں سفر کا خیال وہ اس کے ممکن ہونے پر ایمان لے آئے تھے، بلکہ اس کا خواب بھی دیکھنے لگے تھے اور اس کا شدت سے دفاع بھی کرنے لگے تھے۔
زمان یا وقت میں سفر کا خیال ہی ایسا ہے، یہ انسان کو اپنے حال، مستقبل، بلکہ شاید دنیا کا مستقبل بھی بدلنے کی ہلکی سی امید فراہم کرتا ہے۔ اور چونکہ ہر عمل کا رد عمل ضروری ہوتا ہے جو بالکل عمل کی قوت کے مساوی ہوتا ہے اور اس کی سمت کا عکس ہوتا ہے، کچھ سائنسدانوں نے ایک عکسی خیال اپنایا اور وقت میں سفر کے خیال کو مسترد کرتے اسے پاگل پن قرار دیا۔ انکاری سائنسدانوں نے ایک علمی اور فلسفیانہ نظریے کا سہارا لیا جسے انہوں نے وجوہیت کا نام دیا۔ اس نظریے کے مطابق دنیا ایک واحد یونٹ ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص ماضی میں جا کر کوئی تبدیلی کرتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، اس کے نتیجے میں ایک لامتناہی تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کے ساتھ پوری دنیا کی تاریخ بدل کر رہ جائے گی۔ اس سے مستقبل میں خود اس کی اپنی بقا خطرے میں پڑ جائے گی، اور پھر کسی کے مستقبل کے واقعات میں تبدیل کرنے کی صلاحیت کا حامل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ایسی صلاحیتوں کا مالک ہے جو کسی انسان کو چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرض کریں ایک سائنسدان کا خیال ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بہت برے اثرات تھے اور یہ سب ہٹلر اور اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوئے، چنانچہ اس نے ٹائم مشین کا استعمال کرتے ہوئے ماضی کا سفر کیا اور اس سے پہلے کہ ہٹلر نازی پارٹی کی قیادت کا منصب سنبھالتا اسے قتل کر دیا، تو کیا معاملہ اس حد تک رک جائے گا؟ ناممکن۔ دوسری عالمی جنگ کا نہ ہونا ساری دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ دنیا کا توازن، اس کی آبادی، اس کی علمی صلاحیتیں سب مضطرب ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم مشین کے ذریعے اس نے ماضی کا یہ سفر کیا اس کے لیے دستیاب نہیں ہوگی، کیونکہ اس زمانے کے لحاظ سے وہ ابھی ایجاد ہی نہیں ہوئی، چنانچہ اس کی واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ اور پھر ماضی کی یہ تبدیلی حال پر کس طرح اثر انداز ہوگی، اور اس طرح ہم ایک عجیب و غریب کھوکھلے دائرے میں بے سروپا گھومتے رہ جائیں گے جس کا نہ تو کوئی فیصلہ کر سکتا ہے اور نہ اسے کوئی سمجھا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ہونے پر یقین ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہو اگر کوئی دوسرا جا کر ہٹلر کو بچا لے اور تیسرا جا کر اسے روس جلا وطن کر دے؟ اس طرح ساری دنیا کی تاریخ جو ہے گویا مذاق بن کر رہ جائے گی جس کی خالق کائنات یقیناً کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیال دراصل خیال ہی رہے گا جس کا حقیقی دنیا میں وقوع پذیر ہونا ناممکن ہے۔ آئنسٹائن وقت میں سفر کے حامی اور مخالفین کی یہ ساری گفتگو اور گرم مناظرے خاموشی سے بغیر کسی کے حق میں ایک لفظ کہے سنتا رہا، کیونکہ اس کا نظریہ ان بکواسیات سے ماورا تھا، کیونکہ وہ صرف وقت نہیں بلکہ وقت یعنی زمان اور مکان میں ایک ساتھ سفر کی بات کر رہا تھا۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے وقت میں سفر کے خیال کو ترک کرنا ہوگا اور اپنی توجہ فضا میں سفر پر مرکوز کرنی ہوگی۔ جی ہاں، کائناتی فضا میں، اور یہی آئنسٹائن کا مطلب تھا۔ اس کا نظریہ فضا میں ایسے دور دراز مقامات تک سفر کی راہ ہموار کرنے آیا تھا جہاں جانے کا کبھی کسی انسان نے سوچا تک نہیں تھا۔ زمان و مکان میں ایک ساتھ سفر کے ذریعے 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں علم فلک کی ترقی نے ستاروں کے سفر پر نکلنے کا جو خواب تھا دیکھنے والوں کے لیے ایک نا امید سی اصطلاح متعارف کروائی، نوری سال کی اصطلاح۔ اس اصطلاح کا مطلب ہے وہ مسافت جو روشنی ایک سال میں طے کرتے، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ تو کیا آپ اس مسافت کا تصور کر سکتے ہیں جو روشنی اس جنونی رفتار میں پورے ایک سال کے اندر طے کر پائے گی؟ یہ 16 ارب 17 کروڑ 4 لاکھ میل ہے، یعنی کوئی 25 ارب 818 کلومیٹر۔ کیا یہ عدد آپ کو زیادہ بڑا لگا؟ تو پھر حیرت کی مزید مقدار لینے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ یہ عظیم مسافت ہماری کہکشاں سے باہر کے ستاروں کو ناپنے کا صرف ایک فلکیاتی یونٹ ہے۔ تو اگر کوئی ستارہ ہم سے ایک فلکیاتی یونٹ دور ہو، یعنی ایک نوری سال دور ہو، تو اس کا مطلب ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک خاص خلائی جہاز کی ضرورت ہوگی جو روشنی کی رفتار میں ایک سال تک بغیر رکے اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنی رفتار کم کیے بغیر چلتا رہے۔ یہ امکان ریاضیاتی اور منطقی دونوں طرح سے ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ ہم اس مجوزہ ستارے تک اس سے بہت کم وقت میں پہنچ سکتے ہیں، وہ بھی روشنی کی رفتار میں سفر کیے بغیر۔ اور یہ بات قطعی طور پر علمی ہے۔ جس وقت آئنسٹائن نے نظریہ اضافیت میں زمان و مکان متعارف کرایا، اس وقت زمان و مکان میں سفر ایک ناممکن اور غیر منطقی سی بات تھی۔ لیکن آئنسٹائن نے ہمارے سامنے ایک دلچسپ اصطلاح رکھ دی جسے اس نے زمان کا پھیلاؤ کا نام دیا۔ آئنسٹائن کے نظریے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک خلا باز اپنے
خلائی جہاز میں روشنی کی رفتار سے ایک ایسے سیارے کے سفر پر نکل جائے جو ہم سے 1 نوری سال دور ہو اور پھر واپس زمین پر آ جائے تو وہ دیکھے گا کہ وہ 2 سال جو اس نے سفر میں گزارے وہ زمین کے حساب سے نصف صدی بن گئے ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ خلا باز کا ایک جڑواں بھائی بھی ہے۔ اس سفر کی شروعات میں دونوں کی عمر 20 سال ہے، تو جب خلا باز اپنے سفر سے واپس زمین پر آئے گا تو اس کی عمر 22 سال جبکہ اس کے بھائی کی عمر 70 سال ہوگی۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ گھڑی کی سوئیاں اس وقت سے منسلک ہو جائیں گی جس میں خلائی جہاز سفر کر رہا ہوگا، یعنی وہ اسی رفتار سے چلیں گی جب زمین پر موجود ساکن گھڑی پہلے کی طرح زمین اور سورج کے گرد گردش کی رفتار سے منسلک رہے گی۔ اگر آپ کو یہ پیچیدہ تر معاملہ سمجھ نہیں آیا تو پھر آپ دیگر نظریات کی طرح سائنسدانوں پر اعتماد کرنے پر اکتفا کیجئے، کیونکہ وہ اسے 1 صدی پہلے ریاضیاتی اور عملی طور پر ثابت کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ نظریہ زمان و مکان میں سفر کی طرف پہلا اشارہ تھا، لیکن آئنسٹائن کے نظریے نے ایک اور امر کی طرف اشارہ کیا جو زمان و مکان میں سفر کے ضمن میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں تھوڑا یہاں تک آؤں گا، لیکن یہ موضوع ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگر آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں مزید تو میرے اگلا پروگرام لازمی دیکھیے گا، اس میں اس کے اوپر مزید وضاحت کروں گا کہ کیسے خلا سے زمین تک کا سفر اور کیسے آپ وہاں جا کر اگر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا 1 سال گزارتے ہیں تو واپس آئیں گے تو آپ 70-80 سال آگے جا چکے ہوں گے۔ مزید سمجھنا ہے تو اگلا پروگرام لازمی دیکھیے گا۔ سراغ رساں کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔